رب زدنی علما۔ محترم حاضرین مسجد، بزرگوں، نوجوان دوستوں، عزیز بچوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ تمام کے سامنے سورۃ التوبہ کی 36 نمبر کی آیت تلاوت کی ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں ہمیں وقت اور حالات کے اعتبار سے کئی اہم چیزوں کی تعلیمات دی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلك الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم، کہ اے ایمان والو، اے مسلمانوں، اللہ تعالیٰ کے نزدیک گنتی کے 12 مہینے ہیں فی کتاب اللہ، اس کی کتاب کے اندر، اس دن سے جب اللہ رب العالمین نے آسمانوں کو اور زمین کو پیدا کیا۔ اس آیت کریمہ سے پتہ چلتا ہے کہ گنتی کے اور سال کے 12 مہینے ہیں جو لوح محفوظ میں یعنی اللہ رب العالمین کی کتاب میں موجود ہے، اور یہ گنتی کے مہینے اس وقت سے ہیں جب اللہ رب العالمین نے آسمانوں کو پیدا کیا، زمین کو پیدا کیا، اس وقت سے گنتی کے یہ ایام اور یہ مہینے چلے آ رہے ہیں۔ یہ 12 ہیں، محرم سے شروع ہوتا ہے اور ذوالحجہ پہ جا کر کے ختم ہوتا ہے۔ یہ 12 مہینے شروع سے ہیں جب اللہ رب العالمین نے تمام مخلوقات کی تقدیریں لکھی، تو اللہ رب العالمین نے گنتی کے ان ایام کو اور ان مہینوں کو بھی لکھا شمار کیا۔ جہاں تک اسلامی کیلنڈر کی بات ہے اور قمری کیلنڈر کی بات ہے، تو اس کی شروعات حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے سے ہوتی ہے۔ پہلے مہینے کے شمار ہوتے تھے، لیکن کوئی سال نہیں تھا، کوئی تاریخ متعین نہیں تھی، اور سال کی کوئی حد بندی نہیں کی گئی تھی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب تاریخ اور سال کی ضرورت محسوس کی گئی، اور حضرت موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جو اس وقت خلیفۃ المسلمین تھے، یہ پیغام بھیجا کہ ہمارے پاس لوگوں کے بہت سارے خطوط آتے ہیں، بہت سارے رسالے آتے ہیں جن میں تاریخیں درج نہیں ہوتی ہیں، ہمیں ان کے حساب کتاب میں پریشانی ہوتی ہے، لہٰذا آپ کسی سال کی تعین کر دیں۔ چنانچہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام کو بیٹھایا، مشورہ کیا، اور یہ بات طے پائی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت مبارکہ سے سال کی تعین ہوگی، یعنی ہجری سال پہلا اسلامی کیلنڈر کا سال ہوگا، کیونکہ یہ ہجرت حق اور باطل کے درمیان حد فاصل تھی، اور حق کے لیے، اسلام کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی تھی۔ تو یہ ہجرت کا جو سال تھا اسلامی کیلنڈر کا پہلا سال قرار پایا۔ اس کے بعد یہ سوال پیدا ہوا کہ اسلامی کیلنڈر کا پہلا مہینہ کون سا ہوگا؟ محرم تو تھا، ذوالقعدہ، ذی الحجہ اور جو بھی مہینے ہیں، تمام مہینے تھے، نام بھی موجود تھے اور شروع سے نام ہیں، لیکن پہلا کون سا سال، پہلا کون سا مہینہ ہوگا، اس کی بھی تعین نہیں تھی۔ تو اس پہ بھی گفت و شنود ہوئی اور مشورہ کیا گیا۔ تو صحابہ نے یہ مشورہ دیا کہ چونکہ ہجرت کے ارادے اور عزائم محرم حرام ہی سے شروع ہو گئے تھے، اور ہجرت کی پلاننگ، منصوبہ بندی محرم حرام کے مہینہ ہی سے شروع ہو گئی تھی، اسی لیے محرم حرام کو سال کا پہلا مہینہ قرار دیا جائے۔ اور اس لیے بھی
چونکہ لوگ حج سے اس مہینہ میں فراغت حاصل کر لیتے ہیں اور اپنے اپنے گھروں کو لوٹتے ہیں، تو کئی چیزیں یہاں پر اکٹھا ہو جاتی ہیں، جن کی وجہ سے یہ اتفاق ہوا کہ سال کا پہلا مہینہ محرم الحرام ہو۔ اس طریقے سے اسلامی کیلنڈر کی شروعات ہوئی اور آج اسلامی کیلنڈر 1445 ہجری شروع ہو چکا ہے۔ کل پہلی تاریخ تھی محرم الحرام کی اور آج دوسری تاریخ ہے، یعنی نیا اسلامی مہینہ شروع ہو چکا ہے، نیا اسلامی سال شروع ہو چکا ہے۔ تو یہ 12 مہینے پر مشتمل اسلامی کیلنڈر ہے۔ جس طریقے سے انگریزی کیلنڈر 12 مہینوں پر مشتمل ہوتا ہے، اسی طریقے سے اسلامی کیلنڈر بھی 12 مہینوں پر مشتمل ہے۔ مہینے اس دن سے ہے جب اللہ رب العالمین نے زمین کو پیدا کیا، آسمان کو پیدا کیا، لیکن سال کی تعین نہیں ہوئی تھی اور پہلے مہینے کی بھی تعین نہیں ہوئی تھی، جو سب کچھ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ہوا، تو یہ بات ہمیں معلوم ہوئی۔ اب قرآن مجید میں آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا منہا اربعۃ الحرم، ان 12 مہینوں میں 4 مہینے حرمت والے ہیں، عظمت والے ہیں، تعظیم والے ہیں۔ ان 4 مہینوں کی بڑی اہمیت ہے، فضیلت ہے، عظمت ہے، تو ہمیں معلوم کرنا ہے کہ یہ 4 مہینے کون کون سے ہیں۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ سال تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا خطبہ حجۃ الوداع کے موقع سے فرماتے ہوئے الا ان الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والارض منها 4 حرم ذو القعدہ وذو الحجہ والمحرم ورجب والمرخص الذي بين جمادہ و شعبان متفق علیہ۔ بخاری مسلم کی روایت ہے، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حجۃ الوداع کے موقع پر، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کا آخری حج کر رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہونے والے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو جامع پیغام دیا اور بلیغ خطاب کیا اور بہت ساری نصیحتیں کی۔ تو پہلا جو خطاب آپ کا تھا وہ یہ کہ اے لوگوں سنو الا ان الزمان قد استدار كهيئته، کہ زمانہ اسی حالت پہ لوٹ کر آ چکا ہے جس حالت پر اس موقع پر تھا جب اللہ رب العالمین نے آسمان کو پیدا کیا اور زمین کو پیدا کیا۔ ان 12 مہینوں میں والسنۃ 12 شہرا، اور سال کے 12 مہینے ہوتے ہیں، ان 12 مہینوں میں منہا 4 حرم، 4 حرمت کے مہینے ہیں۔ ذوالحجہ پہلا حرمت کا مہینہ ذوالحجہ ہے، دوسرا ذوالقعدہ ہے اور تیسرا محرم ہے۔ 3 مہینے لگاتار ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، یہ حرمت والے 3 مہینے لگاتار ہیں، پے در پے ہیں۔ اور چوتھا مہینہ رجب ہے جو جمادہ اور شعبان کے بیچ میں ہے، یہ بخاری مسلم کی روایت ہے۔ تو اس روایت سے پتہ چلتا ہے کہ حرمت والے 4 مہینے ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم اور رجب۔ ان مہینوں کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ذالک الدین القیم، یہی دین درست ہے، یہی سیدھا دین ہے، یہی صحیح ترین دین ہے۔ فلا تظلموا فیہن انفسکم، تم ان مہینوں میں اپنے آپ پر ظلم نہ کرو۔ ابھی کے حالات کے اعتبار سے اور ابھی کے موقع اور مناسبت سے اللہ رب العالمین نے ہمیں بہت بڑی تعلیم دی ہے، بہت بڑا حکم دیا ہے اور کئی اہم چیزوں کی تلقین کی ہے۔ فلا تظلموا فیہن انفسکم، اے مسلمانوں ان 4 مہینوں میں تم اپنے آپ پر ظلم نہ کرو۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ ہنہ کی جو ضمیر ہے وہ سال کی طرف لوٹتی ہے، یعنی 12 مہینے اس میں شامل ہے، یعنی مسلمانوں کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ وہ پورے 12 مہینے پورے سال اپنے آپ پر ظلم نہ کرے۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ 4 مہینے مراد ہیں، یعنی 4 مہینوں میں خاص طور سے ظلم کرنے سے منع کیا گیا۔ بہرحال چاہے پورے سال ہو یا 4 مہینے ہو، ہمیں ان 4 مہینوں میں یا 12 مہینوں میں ظلم کرنے سے، اپنے آپ پر ظلم کرنے سے روکا گیا ہے، منع کیا گیا ہے۔ اب اپنے آپ پر ظلم کرنا کیا ہے؟ یہ حرمت والے مہینے ہیں اور حرمت والے مہینوں میں پہلا مہینہ محرم الحرام ہے، جس میں ہم داخل ہیں، جس کو ہم گزار رہے ہیں، اور محرم الحرام اسلامی کیلنڈر کا پہلا مہینہ ہے۔ نیا سال شروع ہو چکا ہے اور نئے سال کا پہلا مہینہ بھی شروع ہو چکا ہے، آج دوسری تاریخ ہے، اور اس مہینے میں خصوصیت کے ساتھ اللہ رب العالمین نے ہمیں اپنے آپ پر ظلم کرنے سے روکا ہے۔ 4 مہینوں میں خصوصیت کے ساتھ
ظلم کرنے سے منع کیا ہے، اور ظلم کرنا کیا ہے تو یہ ہے کہ آدمی اللہ رب العالمین کی عبادتوں کو انجام دے، خیر کے کام کو انجام دے، بھلائی کا کام کرے، نیک کام کرے، اچھا کام کرے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرے، اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کرے اور دین و شریعت کے مطابق زندگی گزارے۔ یہ ہے اپنے آپ پر ظلم نہ کرنا اور گناہوں سے بچے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی بھی غلط کام کرنے سے بچے اور اللہ رب العالمین کی نافرمانی سے بچے، اپنے آپ میں ظلم کرنے سے بچے، دوسروں کے ساتھ قتل و غارت گری سے بچے، لڑائی جھگڑا سے بچے اور فساد اور انتشار سے بچے۔ یہی ہے اپنے آپ پر ظلم کرنے سے بچنا۔ یہاں پر ہمیں یہ یاد رکھنا ہے کہ 4 مہینوں میں بھی سب سے افضل مہینہ یہ محرم الحرام ہے۔ مسلم شریف کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، رمضان کے بعد سب سے افضل روزہ اللہ تعالیٰ کے مہینے محرم کا ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول سے پوچھا، ای الشہر افضل، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل مہینہ کون سا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شہر اللہ الذی تدعونہ محرم، کہ اللہ کا وہ مہینہ ہے جسے تم محرم الحرام کہتے ہو۔ تو رمضان کے بعد علماء لکھتے ہیں کہ رمضان کے بعد سب سے افضل مہینہ یہ محرم الحرام ہے، اور یہ واحد مہینہ ہے، پورے 12 مہینوں میں یہ واحد اور سنگل مہینہ ہے جس کی نسبت اللہ رب العالمین نے اپنی جانب کی ہے، شہر اللہ المحرم، اس کو اللہ کا مہینہ قرار دیا گیا ہے۔ آپ کسی بھی مہینہ کو دیکھیں، اس کو اللہ رب العالمین نے شہر اللہ نہیں کہا، اللہ کا مہینہ نہیں کہا، لیکن یہ جو محرم الحرام ہے اس کو شہر اللہ کہا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے۔ اس مہینہ کی عظمت کے لیے، اس مہینہ کے شرف کے لیے، اس مہینہ کی اہمیت کے لیے اور اس مہینہ کے بلند مقام کے لیے یہ کافی ہے کہ اس کی نسبت اور اس کا اضافہ اللہ رب العالمین کی طرف کیا گیا ہے۔ تو اس مہینے میں 4 جو حرمت والے مہینے ہیں ان میں بھی یہ مہینہ خاص الخاص ہے اور یہ افضل ہے۔ اس مہینے میں ہمیں خصوصیت کے ساتھ ظلم کرنے سے بچنا چاہیے، اپنے آپ پر ظلم کرنے سے بچنا چاہیے، اور جیسا کہ میں نے بتایا کہ اپنے آپ پر ظلم کرنا یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کریں، ہم نیکیاں نہ کریں، ہم اچھا کام نہ کریں اور گناہ کا کام کریں، یہ ہے اپنے آپ پر ظلم کرنا، جس سے اللہ رب العالمین نے منع کیا ہے۔ اب ہمیں اس مہینے میں کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے، تو اگر ہم احادیث کو دیکھتے ہیں، احادیث کا جائزہ لیتے ہیں، تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینہ میں خصوصی طور پر روزہ رکھنے کی تاکید کی ہے۔ میں نے مسلم شریف کی روایت پڑھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم و افضل الصلاۃ بعد الفریضۃ قیام اللیل، رواہ مسلم، کہ رمضان کے روزوں کے بعد سب سے افضل روزہ محرم الحرام کا ہے، اور فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل نماز قیام اللیل ہے، یعنی تہجد کی نماز ہے۔ دوسری مسلم کی روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صوم یوم عاشوراء احتسب علی اللہ یکفر السنۃ التي قبلہ، رواہ مسلم، کہ یوم عاشوراء کے روزوں کے بارے میں ہمیں یقین ہے، اللہ رب العالمین سے امید ہے کہ پچھلے 1 سال کے گناہ کو معاف کر دے گا۔ تو اس روزے کی بڑی فضیلت آئی ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے تشریف لائے تو یہود کو دیکھا روزہ رکھتے ہوئے، اس عاشوراء کے دن 10ویں محرم کو روزہ رکھتے ہوئے دیکھا، تو آپ نے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ھذا اليوم الذي اظہر اللہ موسیٰ و بنی اسرائیل علی فرعون، یہ وہ دن ہے جس میں اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کو اور بنو اسرائیل کو فرعون پر غلبہ عطا کیا تھا، لہذا فنحن نصومہ تعظیما لہ، ہم موسیٰ علیہ السلام کی تعظیم میں، محبت میں اس دن روزہ رکھتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نحن اولی بموسیٰ منکم، کہ ہم موسیٰ سے محبت کرنے کا زیادہ حق رکھتے ہیں، اور ہم ان کی پیروی میں، ان کی محبت میں ہم اس دن روزہ رکھتے تھے۔ فامر بصیامہ، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو اس دن روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ تو یہ مسلم کی روایتیں، بخاری کی روایتیں اور جو بھی صحیح روایتیں ہیں ان تمام سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمیں محرم میں روزہ رکھنا ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم اکثر ایام محرم الحرام کے اکثر ایام روزہ رکھیں، لیکن کم سے کم یوم عاشوراء کو یعنی 10ویں محرم کو ضرور روزہ رکھیں۔
اور یہودیوں کی مخالفت میں ایک دن پہلے ضرور روزہ رکھیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لعن بقیت او لعن عشت الى قابل لصومن التاسع، مسلم کی روایت ہے کہ اگر ہم آئندہ زندہ رہیں تو 9 محرم کو بھی روزہ رکھیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے پاس بلا لیا اور آپ وفات پا گئے، تو گویا کہ حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ ہمیں 2 دن روزہ رکھنا ہے، خاص طور سے عاشورہ کے دن 10ویں محرم کو روزہ رکھنا ہے، 9ویں اور 10ویں محرم کو روزہ رکھنا ہے۔ باقی اور صحابہ کی روایتیں ملتی ہیں اور صحابہ کے اقوال ملتے ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ ہم 9ویں 10ویں یا 10ویں 11ویں روزہ رکھ سکتے ہیں، یا صرف ایک دن بھی یعنی عاشورہ کے دن بھی 10ویں محرم کو بھی روزہ رکھ سکتے ہیں، لیکن افضل یہ ہے کہ 9ویں اور 10ویں کو روزہ رکھے، یہی صحیح حدیثوں سے ثابت ہے۔ باقی علماء کے اقوال کی روشنی میں اور صحابہ کے اقوال کی روشنی میں ہم 10ویں 11ویں کو بھی روزہ رکھ سکتے ہیں۔ بہرحال تو حدیث کو جب ہم کھنگالتے ہیں دیکھتے ہیں تو ہمارے لیے یہی عمل کھل کر کے سامنے آتا ہے کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ روزہ رکھنا چاہیے، خاص طور سے 10ویں محرم کو ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں پیروی میں روزہ رکھیں۔ باقی کوئی ایسا عمل ثابت نہیں ہوتا ہے جسے ہمیں اس مہینہ میں کرنا ہے، اور کچھ بھی لم یثبت عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شیء فی هذا الشہر شہر اللہ المحرم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس مہینہ میں روزہ کے علاوہ کچھ بھی ثابت نہیں ہے، کوئی بھی عمل ثابت نہیں ہے۔ لہٰذا اگر مسلمان روزہ کے علاوہ کوئی بھی عمل کرتے ہیں، چاہے خوشی کا عمل ہو یا غم کا عمل ہو، وہ اسلام سے الگ ہے، اسلام سے خارج ہے، جسے ہم بدعت کہتے ہیں، جسے ہم محدثہ کہتے ہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، بخاری کی روایت ہے کہ جو کوئی بھی ہمارے دین اسلام میں نئی چیز پیدا کرتا ہے جو ہماری شریعت سے نہیں ہے، ہمارے دین سے نہیں ہے، ہماری سنت سے نہیں ہے، فہو رد، تو وہ مردود ہے، وہ ریجیکٹڈ ہے، اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتی ہے، مسلم کی دوسری روایت ہے من عمل عملا ما لیس منہ فہو رد، جو کوئی ایسا عمل کرتا ہے جو ہمارے عمل سے میل نہیں کھاتا ہے، ہماری حدیث سے میل نہیں کھاتا ہے، ہماری سنتوں سے میل نہیں کھاتا، موافقت نہیں کرتا ہے، فہو رد، تو وہ مردود ہے۔ تو حدیث سے پتہ چلا، قرآن کریم کی تعلیمات سے پتہ چلتا ہے کہ ہمیں ان حرمت کے مہینوں میں اور حرمت میں جو افضل مہینہ محرم حرام ہے اس سے گزر رہے ہیں، ہمیں اپنے آپ پر ظلم نہیں کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنا ہے اور خیر کا کام کرنا ہے، اللہ کی اطاعت کرنی ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے اچھے اچھے کام کرنا ہے اور اپنے آپ پر ظلم سے مکمل بچنا ہے، ورنہ ہم گمراہ ہو جائیں گے اور ہم برباد اور ہلاک ہو جائیں گے۔ ہم قرآن کریم کی تعلیمات کی روشنی میں اور احادیث کی تعلیمات کی روشنی میں دیکھتے ہیں تو امت مسلمہ مسلمان اپنی صراط مستقیم سے، اپنی راہ سے اور اپنی شریعت سے بھٹک چکے ہیں۔ جب محرم حرام کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو خرافات کا سلسلہ بھی شروع ہو جاتا ہے، نئے اسلامی سال کی شروعات کے ساتھ اور نئے اسلامی سال کے پہلے مہینہ کی شروعات کے ساتھ خرافات اور بدعات کا سلسلہ بھی شروع ہوتا ہے۔ کل پہلی تاریخ تھی، اس سے پہلے ہی سے ڈھولوں کی آواز سنائی دینے لگی اور پیٹنے کی آواز سنائی دینے لگی اور مختلف طرح کے ماتم کی آوازیں سنائی دینے لگی۔ بہت دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، دوسرے صوبوں میں بھی جانے کی ضرورت نہیں ہے، دوسرے علاقوں میں، دوسرے ضلعوں میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، خود آپ اپنی بستی کی بات کریں، اس چندنوارہ کی بات کریں۔ محرم الحرام کے آنے سے پہلے 2-4 دن پہلے ہی سے ڈھول پیٹنے کی آوازیں سنائی دینے لگی، راتوں کو اور دنوں کو بھی۔ میں نے 10 بچہ کو دیکھا کھیت میں ڈھول پیٹتے ہوئے، دنوں میں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جو ڈھول پیٹ رہے ہیں، ٹینا ہاتھ میں لیے ہوئے ہیں، ڈنڈا سے پیٹ رہے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ کون سا اسلام ہے؟ یہ کون سا قرآن ایسا کہتا ہے، کون سی حدیث کہتی ہے؟ آخر وہ کون لوگ ہیں؟ کیا ہمارے سماج کے نہیں ہیں؟ کیا ہمارے معاشرہ کے نہیں ہیں؟ یا ہمارے مسلمانوں میں سے نہیں ہیں؟ کیا وہ کس مذہب کو مانتے ہیں، کس دین کو مانتے ہیں، وہ کس کتاب کو مانتے ہیں؟ کیا ہم نے کبھی غور کیا، کبھی ہم نے سوچا، کیا ہم نے کبھی ان کو منع کرنے کی کوشش کی، کیا ہم نے ان کو سمجھانے کی کوشش کی؟ علامہ اقبال نے صحیح کہا ہے، حقیقت خرافات میں کھو گئی، یہ امت روایات میں کھو گئی۔ اب دیکھیں، آپ اس محلے میں خاص طور سے وہ غالباً جنوبی محلہ، شمالی محلہ ہے یا مشرقی محلہ ہے، اکثر آوازیں آتی رہتی، رات کے 1 بجے تک آوازیں آتی رہتی پیٹنے کی۔ یہ کیا تماشا ہے؟ یہ کیسی حدیث ہے؟
کس حدیث میں اس کا ثبوت ملتا ہے؟ کس آیت میں اس کا ثبوت ملتا ہے؟ کیا یہ اسلام ہے؟ کیا یہ مسلمانیت ہے؟ اور کیا یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے؟ استغفر اللہ، یہ بدعت ہے، واضح بدعت ہے، قرآن کی خلاف، قرآن کی مخالفت ہے، حدیث کی مخالفت ہے، اور یہ دین اسلام کی سراسر مخالفت ہے، جس کو عمل کرنے والا اور جس کو انجام دینے والا دنیا میں برباد ہو جائے گا اور آخرت میں برباد ہو جائے گا، اور اس کے ایمان کا، اس کے اسلام کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا۔ اس کا کیا انجام ہوگا؟ بخاری کے اندر موجود ہے، حضرت سہل بن سعد الساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں حوض کوثر پر میں کھڑا رہوں گا اس دن جب لوگ پسینے سے شرابور ہوں گے۔ یہ جو گرمی پڑ رہی ہے نا، اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے، لوگ معمولی پسینے سے اور معمولی گرمی سے پریشان ہو جاتے ہیں اور کولر اے سی کا انتظام کرنے کے فراق میں بے چین رہتے ہیں اور پنکھا کی تلاش میں بے چین رہتے ہیں، بجلی کے انتظار میں گھنٹوں انتظار کرتے رہتے ہیں، اور لوگ آرام کے لیے، سکون کے لیے نہ جانے کیا کیا منصوبے بناتے ہیں۔ لیکن اس دن جب لوگ ایسی گرمی پڑے گی پسینے سے، کوئی اپنے اپنے گناہ کے اعتبار سے گھٹنوں تک، کمر تک، سینے تک، اور کوئی مکمل جسم میں ڈوبا ہوا ہوگا، اس دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امتی کو پانی پلائیں گے حوض کوثر سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ایک بار پانی پینے گا اسے کبھی پیاس نہیں لگے گی۔ من شرب لم یظمأ بعدہ، جو ایک بار پی لے گا، ایک گھونٹ پی لے گا تو پھر اسے کبھی پیاس نہیں لگے گی۔ اپنی امت کو جو لوگ سنت پر عمل کر رہے ہوں گے، جو لوگ صحیح اسلام پر عمل کر رہے ہوں گے، جو اسلام کی تعلیمات پر عمل کر رہے ہوں گے، اور جو بدعتوں سے بچتے ہوں گے، جو خرافات سے بچتے ہوں گے، اور اس طرح کی جہالتوں سے بچتے ہوں گے، ان کو اللہ کے رسول پانی پلا رہے ہوں گے۔ پھر اتنے ہی میں کچھ لوگ آئیں گے پانی پینے کے لیے، بالکل پورے شوق اور ذوق کے ساتھ اور پوری دلچسپی کے ساتھ اور بے چینی کے ساتھ آ رہے ہوں گے کہ ہمیں بھی پانی میسر ہو جائے اور ہماری پیاس ختم ہو جائے۔ اتنے ہی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان اور لوگ درمیان دیوار حائل ہو جائے گی اور رکاوٹ پیدا کر دی جائے گی اور انہیں روک دیا جائے گا۔ یحال بینہم و بینہم، ان کے درمیان اور اللہ کے رسول کے درمیان رکاوٹ پیدا ہو جائے گی۔ پھر اللہ کے رسول پوچھیں گے کہ آخر کیوں نہیں روکا جا رہا ہے؟ انہم منی، یہ ہماری امت ہے، یہ قرآن کو ماننے والے تھے، یہ حدیث کو ماننے والے تھے، یہ مسلمان کہلانے والے تھے، اور یہ اسلام کا دعویٰ کرنے والے تھے، اسلام کا نعرہ لگانے والے تھے، آپ کیوں روک رہے ہیں، انہیں کیوں منع کیا جا رہا ہے؟ تو کہا جائے گا فقالوا انک لا تدری ما احدث بعدہ، اے محمد ما احدث بعدک، اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو نہیں معلوم، آپ کو نہیں پتا کہ آپ کی موت کے بعد، آپ کی وفات کے بعد ان لوگوں نے دین میں کیا کیا نئی چیزیں ایجاد کر لی تھی، کیا کیا نئی بدعتوں کو ایجاد کر لیا تھا اور نئی خرافات کو انجام دینا شروع کر دیا تھا۔ پھر اس کے بعد اللہ کے رسول غصے میں فرمانے لگیں گے کہ سحقاً لمن غیر بادی، کہ ان لوگوں کے لیے لعنت ہے اور لوگ ہم سے دور ہو جائے جنہوں نے میرے بعد دین میں نئی چیزیں پیدا کر لی اور روایات میں اور خرافات میں اپنی زندگی کو برباد کر لیا، اپنی آخرت کو برباد کر لیا۔ چنانچہ انہیں پانی پینے سے روک دیا جائے گا اور ان کا انجام نہایت خطرناک ہوگا، اور پھر انہیں رحمت سے اور اللہ تعالیٰ کی مغفرت سے انہیں دور کر دیا جائے گا، ان کا انجام نہایت خطرناک ہوگا اور جہنم رسید کر دیا جائے گا۔ اللہ اکبر، یہ کتنا خطرناک، کتنا برا انجام ہے ان خرافات پر انجام دینے والوں کا اور بدعات پر انجام دینے والوں کا۔ لہٰذا محرم الحرام کا مہینہ چل رہا ہے، آپ ماتم کرنے سے بچیے اور خرافات کو انجام دینے سے بچیے اور اسلام کے مطابق عمل کریے اور روزہ رکھیے اور اپنے آپ پر ظلم سے بچیے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کیجیے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچیے۔ اور جہاں تک شہادت حسین کا معاملہ ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پہلے محرم الحرام میں روزہ رکھنے کا حکم دیا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس محرم الحرام کو عزت والا مہینہ قرار دیا ہے اور اپنے آپ کو ظلم کرنے سے منع کیا ہے۔ تو سن 61 ہجری میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی، تو اس کا اس سے کیا تعلق ہے؟ 50 سال بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے 50 سال بعد حضرت حسین کی شہادت ہوئی، تو پھر یہ ماتم کا کیا تعلق ہے میرے بھائیوں؟ 10ویں محرم کو روزہ رکھنے کا حکم اللہ کے رسول نے 50 سال پہلے دے دیا تھا، اور اللہ رب العالمین نے شروعاتی زمانے میں اس مہینہ کو محرم حرام کہا اور عظمت والا مہینہ کہا، تو پھر حضرت حسین سے کیوں اس کو جوڑتے ہیں؟ یہ شہادت تو الگ معاملہ ہے، پھر کیوں ماتم کرتے ہیں؟ کیوں اپنے غریبان کو
کیا کرتے ہیں اور اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں اور غم اور گریہ وزاری کے کیا کیا طریقہ اپناتے ہیں اور تازہ داری کرتے ہیں، تعزیہ مناتے ہیں۔ میرے بھائیو، یہ کیسا اسلام ہے؟ کبھی آپ نے غور کیا، کبھی آپ نے سوچا کہ ہم کس اسلام کو مانتے ہیں اور کس نبی کو مانتے ہیں، کس دین و شریعت کو مانتے ہیں؟ سچ پوچھیں، اگر آپ نے کبھی غور کیا اور سوچا تو آپ کو نہایت ہی افسوس ہوگا اور حسرت ہوگی کہ ہماری پچھلی زندگی گمراہی میں گزری ہے، اور پھر آپ توبہ کریں گے اور آپ راہ راست پر آئیں گے۔ اس لیے آپ دین و شریعت کا مطالعہ کریں، قرآن حدیث کا مطالعہ کریں، اور جو صراط مستقیم ہیں اس پر زندگی گزارنے کی کوشش کریں اور صحیح تعلیمات کے مطابق زندگی گزارے، اور جو یہ خرافات ہیں، یہ بدعات ہیں، آپ ان سے مکمل توبہ کر لیں، ورنہ آپ کی دنیا بھی برباد ہو جائے گی اور آخرت بھی تباہ ہو جائے گی۔ اخیر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ بہرحال تمام مسلمانوں کو کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔